اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں سید اسماعیل شاہ قادری چشتی ایک مرتبہ پھر حاضر۔ آج ایک ذرا حساس موضوع جس کو کہنا چاہیے، اور کچھ دنوں سے میں خود بھی سوچ ہی رہا تھا، رمضان جیسے ختم ہوا اس کے بعد کہ یہ جو سورج گرہن جو گزرا، اس کے حوالے سے آپ لوگوں سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ کچھ شچ و پن کا شکار رہا، کیونکہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کسی چیز کا متعلق بتاتے نا ہم جیسے، اب دیکھیں غیب کا علم رب کے پاس ہے، اس کے علاوہ تو کوئی شک نہیں ہے نا، اس میں تو اللہ پاک بہتر جانتا ہے کب کیا ہونا ہے، کیا ہو سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے، وہ اس کے اختیار میں، کلی اختیار اس کے پاس ہے۔ ہم لوگ تو ایک جو ہے یہ کواکب کی چال اور جو ستاروں سے اور یہ جو اس تمام چیزوں سے جو نتیجے اخذ کرتے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ اس کا رزلٹ ہوتا ہے، اور اللہ کرے کہ جو کچھ بھی مطلب ہمارے اندازے ہیں یہ غلط ثابت ہوں۔ لیکن ابھی میں اپنی تمیز سے پہلے ایک بات ضرور میں کہوں گا کہ 31 دسمبر 2021 ایک چینل کے اوپر، وہ چینل کا نام ہے پوچھتا ہے پاکستان، یہ جرمنی سے آپریٹ ہوتا ہے۔ 31 دسمبر 2021 آپ اس کو اگر یوٹیوب پہ جائیں اور اس کو چینل کو سرچ کریں، پوچھتا ہے پاکستان، اور اس پہ لکھیں 31 ہیپی نیو ایئر 2022، یعنی 2022 کا آغاز ہو رہا تھا اس وقت نا، اس وقت اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجیے آپ۔ آج کے جو صورتحال، آج کی جو سچویشن جو سامنے کھڑی ہے، وہ آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی، اور آج میں سمجھتا ہوں اس ویڈیو کا تسلسل آج کی میری ویڈیو ہے۔ تو دیکھیں جو چاند سورج گرہن گزرا، ابھی ایک دن پہلے چاند گرہن گزرا، سورج گرہن کی جو اثرات تھے وہ تو دنیا پہ پڑ چکے ہیں، اور پڑھ بھی رہے ہیں، اور پڑھنے میں ابھی مزید پڑھنے ہیں۔ اسی طریقے سے اب چاند گرہن کے جو اثرات ہیں وہ بھی یقیناً پڑھنے والے ہیں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو دونوں کے اثرات جب دنیا کے اوپر پڑیں گے، کچھ تو اثرات شروع ہو چکے ہیں۔ اچھا، 8 تاریخ جو یہ 8 مئی ہے، اس سے جو ایک وقت شروع ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں گڈ مڈ ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں منجملہ اکٹھا، کچھ ستاروں کی جو چالیں ہیں، کچھ ستارے ایسے جگہوں پہ اکٹھا ہو رہے ہیں کہ جس کا رزلٹ، جس کا نتیجہ جو ہے نا وہ اچھا نظر نہیں آتا بالعموم پوری دنیا کے لیے۔ دنیا بھر کے اندر جو ہے نا ایک افراتفری جو مچھتی میں نظر آ رہی ہے۔ اللہ رحم کرے، اللہ کرے کہ میرا اندازہ اور میری یہ جو کچھ میرے حساب کتاب میں جو کچھ میری یہ سب غلط ثابت ہو۔ تو وہ جو وقت شروع ہو رہا ہے، اب یہ سمجھ لیں پہلے ہی سے آپ یہ دیکھیں کہ جنگ ہو رہی ہے یوکرین اور رشیا کے درمیان، اور اس میں مختلف ممالک کا کہیں نہ کہیں تو سمجھ لیں شامل ہے ہی نہ وہ ایک طرح سے۔ اب اس کے اندر ایک نئی آگ بھڑکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اچھا، وہ میرا تعلق مطلب اس بات سے نہیں کہ موجودہ صورتحال میں کیا ہو رہا ہے، کس نے کیا کیا، کس نے، اس سے غرض نہیں ہے۔ میں تو وہ کہہ رہا ہوں کہ جو چاند گرہن اور جو سورج گرہن کی جو اثرات سے جو چیزیں نمودار ہو رہی ہیں، میں اپنا اشارہ ان کی طرف کر رہا ہوں۔ اچھا، اب چونکہ دنیا بھر کے اندر ایک افراتفری سی کی کیفیت نظر آتی ہے، ایک جنگوں کا ایک عجیب سا ماحول نظر آتا ہے۔ اللہ رحم کرے، اللہ کرے کہ میری یہ بات غلط ہو۔ تو اب یقیناً ہم دنیا میں رہتے ہیں، تو اس کے اثرات پاکستان پہ بھی پڑنے ہیں۔ اب پاکستان تو پہلے ہی جو ہے اپنی تاریخ کے بدترین سمجھ لیجیے کہ بحرانوں سے گزر رہا ہے۔ اللہ پاک رحم فرمائے، اور ہمارے تمام ذمہ داران کو، جو بھی اس ملک کے ذمہ داران ہیں تمام کی، میں کوئی سیاسی یا میں کسی کی طرف بات نہیں کر رہا، میں تو تمام کی طرف کہہ رہا ہوں کہ اے بھائی، اللہ کے واسطے جاگیے اور وقت کی نزاکت کو سمجھیے۔ یہ جو دنیا کے اندر جو وقت آیا ہے، یہ ہم پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوگا، اس لیے کہ ہم مفلس ہیں، ہماری معیشت بالکل بیٹھی ہوئی ہے۔ ہماری قوم کا عالم تو یہ ہے کہ اب جو ہے وہ سمجھ لیجیے کہ فاقہ کشی کا شکار ہونے والی ہے نا۔ ہمارے پاس جو مہنگائی کی جو ریشیو ہے وہ اس وقت تو دنیا بھر میں بہت زیادہ ہے، اس سے ہمارا تو بالکل دنیا بھر سے انوکھے ہمارے پاس مہنگائی ہوئی نا اس وقت۔ تو میں تمام سے درخواست کرتا ہوں، حکمرانوں سے، جو ذمہ داران ہیں، میں سب سے درخواست کر سکتا ہوں کہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس ملک پر توجہ دو۔ کل اللہ پاک کی گرفت ہوگی آپ لوگوں پر، جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں۔ آج جو ہے لاپرواہ ہو کے بیٹھے میں، اللہ کی گرفت میں سب آئیں گے، کیونکہ یہ جو قوم بھوکی مر رہی ہے، یہ جو قوم بھوکی مرے گی۔
اس کا جواب ان لوگوں کو دینا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جو ظلم کرنے والے ہیں، جو ظالم ہیں، کسی ظلم کی کئی شکلیں ہیں۔ میں اس کی اگر بحث میں جاؤں گا بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو، میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ مختصر سی ویڈیو، صرف ایک بات آپ کے ذریعے جو ہے نا تمام لوگوں تک، پورے پاکستان تک میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، ظالم کے لیے سزا بڑی خطرناک ہے۔ جو قیامت کا جو منظر ہے نا، اس میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد اپنے اصل مقصد کی طرف آؤں گا۔ اور یہ بھی صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ جگانا مقصد ہے کہ میرے بھائیو جاگ جاؤ یار، بہت ہو چکا، پاکستان کے ساتھ بڑا کھلواڑ ہو چکا، اب تو جاگ جاؤ بھائی۔ ظالم کی سزا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو قیامت کا منظر ہوگا، قیامت والے دن ظالم جو ہے ایسی جگہ پہ کھڑے کیے جائیں گے، اکٹھا کیے جائیں گے جہاں سورج بہت قریب ہوگا۔ اب آج دیکھیں 40 سینٹی گریڈ 45 سینٹی گریڈ میں ذرا باہر نکل کے دیکھیے، 2 منٹ کے بعد آپ اس قابل مطلب آپ کا حوصلہ جواب دے جاتا ہے، فوراً جو ہے نا آپ سائے کو ڈھونڈتے ہیں۔ کیا عالم ہوگا اس وقت کہ سورج بہت قریب ہوگا، اتنے قریب ہوگا کہ اس کی حدت سے، اس کی گرمی سے جو ظالم ہوں گے ان کے دماغ پگھل کر آنکھوں کے ذریعے، یہ ناک کی جو نتنے ہیں اس سے، ہمارے منہ سے، کانوں سے بہہ رہے ہوں گے۔ تو جو دنیا میں ظلم کرنے والے ہیں ہوش میں آ جائیں، اپنے ہاتھوں کو روک لیں اور سمجھ لیں کہ جو کچھ کر چکے بہت کچھ ہو چکا، اب تو سنبھلیے بھائی۔ تو میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے بھی درخواست کروں گا، ہر شعبے کے اندر ہر انسان اگر اپنا احتساب کر لے اور یہ دیکھے کہ میں نے کہاں غلطی کی ہے، تو ہم بہت آسانی کے ساتھ ان تمام مراحل سے، ان مشکلات سے نکل سکتے ہیں۔ اچھا، ان معاملات سے کے لیے جو ہے نا ایک آسان سا طریقہ میں نے پہلے بھی علماء کرام کی خدمت میں درخواست کی تھی، آج پھر کرتا ہوں کہ میرے محترموں، یہ وقت اب جاگنے کا ہے، جاگیے۔ جو 8 تاریخ سے جو وقت شروع ہو رہا ہے، یہ ایک بڑا کروشنل ٹائپ کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسا وقت شروع ہو رہا ہے جس کے اندر بڑی خطرناک چیزیں نمودار ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اللہ نہ کرے گا ایسا ہو، دنیا بھر میں بھی ہونی ہے، پاکستان میں بھی ہونی ہے۔ تو ایک افراتفری سی نظر آ رہی ہے پاکستان کے اندر بھی۔ اب پاکستان وسیع بدحالی کا شکار ہے، مہنگائی اپنے عروج پر ہے۔ جب یہ اور مہنگائی کا طوفان بڑھے گا تو ہماری قوم کہاں جائے گی؟ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ تیاری کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور تیاری کیا ہے؟ ہم سب سے پہلے تو رجوع کریں اپنے رب سے، اللہ سے جو ہے نا ہم اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، صدقات و خیرات جو ہے نا ہم دیکھیں، ہم یقیناً ہمارا جو ہے اس وقت بجٹ آؤٹ ہو چکا، رمضان گزرا ہے، اس میں زکوٰۃ خیرات سب نکالی، لیکن پھر میں کہوں گا کہ دیکھیں صدقہ جو ہے، ایک مٹھی باجرہ بھی صدقہ ہے، ضروری نہیں ہے راستے سے کانٹوں کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، کسی بھائی کے لیے آسانی پیدا کر دینا، کسی مسلمان بھائی کے لیے سہولت پیدا کرنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ صدقات ادا کریں تاکہ یہ جو آفتیں جو نظر آ رہی ہیں، جو مشکلات نظر آ رہی ہیں پاکستان کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرما دے، ہماری قوم کی حفاظت فرما دے، ہمارے ملک کی حفاظت فرما دے۔ تو اپنے صدقات کو اسی طریقے سے اللہ کے دربار میں جو ہے نا رجوع کریے، نمازوں کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، اجتماعی بھی اگر علماء کرام اکٹھا ہو کر کے کچھ کوشش کریں کہ پہلے کے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی آفت آتی تھی تو سب اکٹھا ہو کر کے اللہ کے دربار میں درخواست کرتے تھے، اللہ ان آفتوں سے نجات دے دیتا۔ آنے والی جو آفتیں ہیں ان سے نجات کا ذریعہ آج بھی ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر ابھی کچھ انشاءاللہ کچھ ٹائم کے بعد ایک ویڈیو جو ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد جو ظہور ہے نا، اس کے حوالے سے بھی کروں گا۔ دیکھیں کچھ چیزیں جو کڑیاں ہیں نا، یہ سب جو دنیا بھر کا جو اس وقت نظام جو سمجھ لی اتھل پتھل ہو رہا ہے، یہ آغاز ہے 2021 سے جو ان چیزوں کا آغاز ہوا ہے، یعنی 2022 اور 21 کا اینڈ تھا، 22 سے ان چیزوں کا آغاز ہوا تھا۔ اب یہ اپنے پیک پر آنی ہیں وہ چیزیں۔ میں نے پھر کہوں گا کہ وہ اگر وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو وہ جو چیزیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اب ان میں تیزی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دنیا اپنی سمجھ لیں کہ اپنے ہاتھوں اپنی بربادی کی طرف جائے گی۔ جو جنگ اس وقت یوکرین اور رشیا کی ہو رہی ہے، یہ ایک نیا رخ اختیار کرتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ خطرناک موڑ لیتا ہوئے، اور اس کے علاوہ بھی جنگیں پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، سب کو ہدایت دے۔ لیکن بات وہی ہے کہ جو ہونی ہے اس کو صرف اللہ کی ذات اقدس ہی روک سکتی ہے، اللہ پاک روکنے والا ہے، اور اللہ سے درخواست کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ تو انشاءاللہ وہ امام مہدی کے ظہور میں بھی بہت ساری چیزیں
آج کی جو صورتحال چل رہی ہے یہ کڑیاں اس وقت میں لانے کی کوشش کروں گا، لیکن آپ کو اس لیے ابھی سے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اگر وہ میری وہ پچھلی ویڈیو دیکھیں گے تو ان چیزوں کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، آنے والی وقت کی جو اور ویڈیوز ہوں گی اس کو بھی آپ سمجھ سکیں گے آسانی سے۔ تو جو دنیا کے اندر جو صورتحال ابھی ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، ایک آفت نظر آتی ہے جو جنگ کی صورت میں ہے۔ اب جب جنگ بڑھتی ہیں تو جنگ کبھی خوشیوں کا پیغام نہیں لے کر آتی، جنگ ہمیشہ بربادی کا پیغام لے کر آتی ہے نا۔ تو دنیا کے اندر بھی یقیناً تو پاکستان بھی اس کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر اب پاکستان کے اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہم وہ جو ہم پر جو بوجھ پڑنا ہے وہ بوجھ کئی گنا ہو کر کے پڑے گا۔ پھر ہمارے اپنے آپس کے جو ہے نا ہم لوگ اتنے ہمارے اندر اختلافات آ چکے ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے تیار نہیں ہیں۔ اللہ رحم فرما دے میرے دوستو، اے پاکستانی بھائیو، ہم جو بھی جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ سوچے تو صحیح کہ یار ہم مسلمان ہیں، ایک نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، بھائی سیاسی اختلافات ہیں، اس کو ذاتی دشمنی بن گئی ہیں، ہم لوگ ایک ایسے موڑ پر آ گئے ہیں جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اچھا یہ سب جو ہے اب جو کل سے جو وقت شروع ہونا اس میں یہ بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے۔ عام آدمی کے مزاج میں بھی اتنا چڑچڑاپن آ جائے گا، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ میں اس لیے خاص طور پر ویڈیو کر رہا ہوں کہ میں عام آدمی کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں میرے دوستو، ہمارے اندر یہ جو چاند گرہن، جو سورج گرہن اور جو چاند گرہن ابھی ایک روز پہلے گزرا نا، اس کے اثرات ایسے پڑنے ہیں، ہمارے اندر ایک عجیب سی کیفیت آ جائے گی، چڑچڑاپن جس کو کہتے ہیں۔ پہلے ہی ہم مطلب اپنے مسائل کا شکار ہیں، مسائل سے بھی انسان کے اندر چڑچڑاپن ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں ہمارے اندر اس حد تک کے فرسٹریشن کو بڑھا دیں گی، ہم چھوٹی سے چھوٹی بات کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو جگانا مقصد یہ ہے کہ بھائی اگر ایسا موقع اگر آتا ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، تو اس وقت جاگیے، میری اس ویڈیو کو سنبھال کے رکھیے، سنیے بار بار۔ میں یہ کہوں گا کہ جب اپنی کیفیت، اپنے طبیعت کے اندر یہ، اپنے مزاج کے اندر یہ کیفیت نظر آئے، فوراً جو ہے نا اپنے اللہ سے رجوع کیجئے، درود شریف کی کثرت کیجئے، صدقات و خیرات کی کثرت کیجئے، اور سمجھیے کہ اس چڑچڑے پن سے اپنے آپ کو نجات دلانی ہے۔ دیکھیں ایک چیز جو ہے ہماری طبیعت کے اندر آ رہی ہے، اگر ہمیں معلوم ہے کہ یار یہ نہیں آنا چاہیے، یہ ہمارے لیے غلط ہے، تو ہم اس کا تدارک کر سکتے ہیں فوری طور پہ۔ تو یہ ویڈیو کرنے کا مقصد خاص یہی ہے، آج کی ویڈیو کا خاص مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ایک کیفیت نظر آ رہی ہے، انسانوں کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کیفیت سے آگاہی مقصد ہے آپ کو کہ آپ لوگوں کو سب کو یہ آگاہی حاصل ہو جائے کہ یہ طبیعت کے اندر جو فرسٹریشن پیدا ہوگی۔ اچھا گھروں میں بھی یہ ہوگا، میاں بیوی کے در، کیونکہ یہ تھوڑا وقت ایسا آ رہا ہے نا اسٹارز کے حساب سے بھی۔ اچھا یہ چیزیں چونکہ جاگے جڑنی ہیں کہیں آگے چل کر کے، جیسے میں نے کہا نا کہ جو جیسے امام مہدی کا میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جب ظہور کا بتاؤں گا، امام مہدی جو ہے کا ظہور جو ہے، آپ یہ سمجھ لیجیے جو قیامت کی جو بڑی نشانیاں جو ہیں ان کا آغاز ہے۔ اب یہ جو سلسلے جو چل رہے ہیں، یہ چھوٹے جو چیزیں یہ وہ جو امام مہدی کا آنے کا جو معاملات ہیں، یہ اس کا جو سمجھ لیں کہ اس سے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں چھوٹا سا کانٹیکٹ ضرور رکھتی ہیں۔ میں کہیں نہیں کہہ رہا کہ امام مہدی آنے والے ہیں بھائی، اس لیے کہ اس کا تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، لیکن میں تو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو ان تمام چیزوں کو جا کر کے، جیسے ایک مثال کی بات آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کیا نام ہے کوئی بھی سالن بناتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، مختلف چیزیں ڈل کر کے سالن بنتا نا، اسی طریقے سے یہ جو واقعات ہیں، یہ چھوٹے واقعات مل کر کے تمام بڑے واقعات کو جنم دیتے ہیں۔ پھر بڑا واقعہ جو جنم دے گا وہ تو کچھ اور ہی ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن صرف یہ جو جگانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کے اندر، ہمارے اندر جو تبدیلیاں نمودار ہوتی نظر آتی ہیں، ان سے بچنے کا آسان سا طریقہ یہ ہے، درود شریف کی کثرت کیجیے۔ جتنا درود شریف پڑھ سکتے ہیں، درود شریف ہماری طبیعت کے اندر ٹھنڈک لاتا ہے۔ درود شریف جو ہے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ہمیں 10 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو درود شریف کی کثرت کیجیے۔ ہر ایک بندہ ایک دوسرے کو، اب ویسے مثال کے طور پہ کوئی مالک ہے، اگر وہ چڑچڑے پن کا شکار ہے تو ورکر کو سوچ لینا چاہیے کہ یہ وقت خراب ہے، وہ تھوڑا بیک فٹ پہ چلے جائیں۔ یا کچھ ورکر جو ہے مثال کے طور پر وہ فرسٹریشن کا شکار ہوئے ہیں، مالکان کو تھوڑا سمجھ لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے گھر میں اگر میاں بیوی کے درمیان ہو رہی ہے، اگر شوہر کی طرف سے فرسٹریشن نظر آ رہی ہے تو بیوی سمجھ لے کہ بھائی تھوڑا سا مجھے اگر بیک اپ کر لوں گے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی یہ سمجھ لیجئے کہ جس نے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے سیلنڈر کیا، کبھی وہ چھوٹا نہیں ہو سکتا، سیلنڈر ہمیشہ بڑا شخص کرتا ہے۔
یاد رکھیے اس بات کو، جس میں اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا ہے وہ سلنڈر کرتا ہے، اور جس میں حوصلہ نہیں ہوتا وہ اکڑ میں آتا ہے۔ جو اکڑ کرتے ہیں وہ شیطانی عمل ہے۔ اکڑ، کیونکہ شیطان اکڑا تھا، اور جو دنیا میں بھی جو لوگ، جو انسان اکڑ میں بیٹھے ہیں وہ شیطانی عمل کا شکار ہیں، وہ شیطان کے فتنے کا شکار ہیں۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا میرے دوستو، بات زیادہ لمبی ہو جائے گی، کہ تھوڑا سا جو ہے نا اپنے وقت کو نکالیے۔ جیسے رمضان میں ہم نے پابندی اختیار کی تھی، اسی طریقے سے ایک مرتبہ پھر اللہ کے دربار میں ہم حاضر ہونا شروع ہو جائیں۔ مسجدیں پھر جیسے رمضان میں بھری ہوئی نظر آ رہی تھیں، وہ دوبارہ سے ویسے ہی ہو گیا کہ 4 صفیں 3 صفیں کہیں تو، لیکن اب بھی وقت ہے، جاگیے، پھر سے جو ہے نا جیسے رمضان کے اندر پابندی کی تھی پھر سے دوڑیے مسجد کی طرف، اپنی جو ہے نا تمام وقت میں سے نکالیے۔ پہلے بھی تو ہم آخر روزہ بھی رکھ رہے تھے، تراویح بھی ہو رہی تھیں، سبھی کچھ کر رہے تھے نا، یہی زندگی تھی، یہی وقت تھا، یہی 24 گھنٹے تھے۔ تو آج پھر ہم، اب جو وقت آ رہا ہے، یہ وقت کا تو تقاضا بھی یہی ہے۔ اگر اس وقت کے تقاضوں کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کی مرضی، میرا کام تو صرف بتانا تھا، آگاہ کرنا تھا، جگانا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دینے والا ہے، وہ دے گا یقیناً۔ میرے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ اس سے مستفیض ہوں وہ میرے لیے دعا ضرور کریں۔ اور پھر آخر میں یہ ضرور کہوں گا پاکستان کے تمام ذمہ داروں سے کہ میرے بھائیوں جاگ جاؤ، اس قوم کے اوپر رحم کرو، اس قوم کی جو ہے نا حالت زار پر رحم کرو۔ جس کا جو بھی ایجنڈا ہے وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح ہے غلط ہے، کیونکہ یہ سیاسی بات تو ہم نہیں میں کرنا نہیں چاہتا۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ بھائی سب کے اپنے ایجنڈے اپنی جگہ پہ رکھیے، پاکستان کے ایجنڈے پہ آ جاؤ یار۔ اور یہ جو پاکستان کی قوم کی مفلسی کا شکار ہوئی ہوئی جو حالت زار ہے، اس پہ رحم کھاؤ، اس لیے کہ اگر آج آپ رحم نہیں کرو گے کل اللہ آپ پر رحم نہیں کرے گا۔ میں تمام ذمہ داروں سے کہہ رہا ہوں، چاہے وہ کسی بھی میدان میں ذمہ دار ہوں۔ تو آج اگر آپ رحم نہیں کریں گے اس قوم کے اوپر، یہ 23-24 کروڑ عوام جو ہے، یہ جو ہے اس کے اوپر اگر آپ رحم نہیں کریں گے کل آپ پر رحم نہیں ہونا۔ بس اس سے زیادہ آپ لوگوں کو نہیں کہہ سکتا، باقی آپ کی مرضی ہے، ہدایت دینا میرے رب کا کام ہے، میرا کام تو صرف جگانا تھا، کہنا تھا۔ آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اجتماعی طور پر بھی مساجد کے اندر جو ہے، میں امام صاحب سے بھی جو ہے نا، تمام ہمارے جو مساجد کے امام حضرات ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا، خاص طور پر دعا کروائیں، خاص طور پہ اکٹھا ہو کر کے بیٹھیں، ذکر و افکار کر کے اللہ سے جو ہے نا پناہ مانگیں، اور اللہ سے درخواست کریں کہ دنیا بھر کے اندر بھی اللہ پاک چین و سکون عطا فرما دے، دنیا میں بھی اللہ پاک تباہی و برباد، اللہ کو دنیا کو بھی تباہی و بربادی سے اللہ پاک بچائے، ہمارے ملک کو بھی اللہ پاک جو ہے نا وہ سکون عطا فرما دے۔ ہماری جو قوم کی حالت زار ہے، اللہ پاک ہماری اس قوم کی حالت زار پر رحم فرما۔ ہمارے درمیان جو نفاق اور جو بد اعتمادی پھیلی ہوئی ہے، پروردگار عالم اس نفاق کو دور فرما دے۔ ہم تیرے نبی کا واسطہ دیتے ہیں، تیرے نبی کا ہم وسیلے سے جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تکلیفیں اٹھائیں اور اس امت کو راحت پہنچانے کی کوشش کی، اللہ پاک ہم ان کے صدقے سے ہم تیرے دربار میں درخواست کرتے ہیں کہ پروردگار عالم پوری دنیا بالعموم اور بالخصوص پاکستان پر رحم فرما، پاکستان کی قوم کو اکٹھا کر دے، ہمارے درمیان جو نفاق ہے اس نفاق کو دور فرما دے، ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے، جو آفات، جو بلیات، جو مشکلات، جو پریشانیاں، جو مصیبتیں اور جو کچھ بھی، اللہ سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دے، ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے ایک دوسرے کی مشکل کو جو ہے حل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں ایک دوسرے کا مددگار بنا دے۔ اے پروردگار عالم، ہم تو ناقص ہیں، ہمارے پاس تو اعمال کا کوئی ایسا کوئی خزانہ بھی نہیں ہے، ایسا ذخیرہ تو ہے ہی نہیں، ہمارے اعمال تو انتہائی ناقص ہیں۔ ہم اپنے اعمال کے صدقے پہ تو، ہم طفیل پہ تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ہم تو تیرے سے تیرے رحم کی درخواست، تیرے رحمتوں کے صدقے سے مانگ رہے ہیں کہ پروردگار عالم اپنی رحمتوں کے صدقے سے ہم پر رحم فرما دے۔ اے پروردگار عالم، دنیا کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستانیوں کی حفاظت فرما، ہمارے درمیان اللہ پاک رحمتوں کو نزول فرما دے اور ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے۔ جہاں پر جو مسلمان اور جہاں بھی جو مشکلات میں، جو دنیا بھر میں جو مشکلات ہیں، پریشانیاں، جو تکالیف کا شکار ہیں، اللہ پاک ان تکلیفوں سے نجات عطا فرما۔ اور جن لوگوں نے بھی، بہت سارے لوگ دعاؤں کی بھی درخواست کرتے ہیں، میں ان کے ذریعے آپ ان کی دعاؤں کے لیے آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان کے لیے، سب کے لیے دعا فرما دیجیے، کہ جو لوگ ہاتھ اٹھائیں میرے ساتھ وہ سب کے لیے دعا مانگیں، پوری دنیا کے لیے، تاکہ وہ لوگ جنہوں نے دعاؤں کے لیے خاص طور پہ درخواست کرتے ہیں ان کے حق میں بھی اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد نبی الأمی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔